بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ حساب کتاب صرف رب نے صحیح لگایا، سب کو خالی ہاتھ بھیجا اور خالی ہاتھ بلایا۔ کسی کے بارے میں غلط گمان نہ کریں، کیونکہ آپ اس کی زندگی کی الجھنوں سے واقف نہیں ہیں۔ دریا پار کرنے سے پہلے مگر مچھ کو کبھی نہ بتاؤ کہ وہ بدصورت ہے۔ دل ایک ٹریفک لائٹ کی مانند ہے جو رہنمائی کرتا ہے، وارننگ دیتا ہے، خبردار کرتا ہے، لیکن حادثات روک نہیں پاتا۔ ایک خوبصورت لڑکی آپ کو خوبصورت مستقبل نہیں دے سکتی، لیکن ایک خوبصورت مستقبل آپ کو بہت سی خوبصورت لڑکیاں دے سکتا ہے۔ مت کرو کسی سے اتنی امید، ہر کسی کی اپنی دنیا ہے غالب۔ کوئی کتنا بھی اچھا کیوں نہ ہو، پہلے اپنا ہی سوچتا ہے۔ محبت کے بہت سے رنگ ہوتے ہیں، لیکن محبت میں سب سے زیادہ خوبصورت رنگ عزت کا ہوتا ہے۔ زندگی کے بہترین دور کے بارے میں لوگوں سے پوچھیں تو جواب ملے گا کہ اچھا زمانہ گزر گیا یا ابھی آیا ہی نہیں۔ حالانکہ اچھا دور وہ ہے جو آج گزر رہا ہے۔ اپنے اچھے وقت میں ہمیشہ غرور سے اور مشکل وقت میں نا امیدی سے بچنا۔ وقت جیسا بھی ہو گزر جاتا ہے۔ کبھی آپ زندگی سے تنگ ہوں تو یہ 7 باتیں یاد رکھنا۔ جب کبھی خون کے رشتے دل دکھائیں تو حضرت یوسف علیہ السلام کو یاد کر لینا، جن کے بھائیوں نے انہیں کنویں میں پھینک دیا تھا۔ جب کبھی لگے کہ تمہارے والدین تمہارا ساتھ نہیں دے رہے تو ایک بار حضرت ابراہیم علیہ السلام کو ضرور یاد کر لینا، جن کے بابا نے ان کا ساتھ نہیں دیا بلکہ آگ میں پھینکوانے والوں کا ساتھ دیا تھا۔ اگر کبھی جھوٹا الزام لگ جائے یا بہتان تو ایک بار اماں عائشہ کو ضرور یاد کر لینا۔ اگر کبھی لگے کہ اکیلے رہ گئے ہو تو ایک بار اپنے بابا آدم کو یاد کر لینا، جن کو اللہ نے اکیلا پیدا کیا تھا، پھر ان کو ساتھی عطا کیا۔ تو تم نا امید مت ہونا، تمہارا بھی کوئی ساتھی ضرور بنے گا۔ اگر کبھی اللہ کے کسی حکم کی سمجھ نہ آ رہی ہو تو اس وقت حضرت نوح علیہ السلام کو یاد کر لینا، جنہوں نے بغیر کوئی سوال کیے کشتی بنائی تھی۔ اللہ کے حکم کو ماننا تھا، تم بھی ماننا۔ اگر کبھی تمہارے اپنے ہی رشتہ دار اور دوست تمہارا تمسخر اڑائیں تو نبیوں کے سردار محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یاد کر لینا۔ تمام نبیوں کو اللہ نے آزمائش میں ڈالا کہ ہم ان کی زندگیوں سے صبر و استقامت، ہمت و تقوی اور ڈٹے رہنے کا سبق حاصل کریں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اگر تم اتنی غلطیاں کرو کہ تمہاری غلطیاں آسمان تک پہنچ جائیں، پھر توبہ کرو تو پھر بھی اللہ تمہاری توبہ قبول فرمائے گا۔ افسوس ہم آنے والے غیر یقینی کل کی تیاری خوب کرتے ہیں، لیکن آنے والے کل یعنی آخرت کی تیاری نہیں کرتے۔ اگر زندگی میں کامیابی چاہتے ہو
تو اپنے غرور کو پاؤں کے نیچے دبا رکھنا۔ زندگی میں دو لوگوں کا بہت خیال رکھنا۔ پہلا وہ جس نے تمہاری جیت کے لیے سب کچھ اپنا ہار دیا، یعنی تمہارا باپ، اور دوسرا وہ جس کی دعاؤں سے تم سب کچھ جیت گئے، یعنی تمہاری ماں۔ تم کیوں زندگی کی مشکلات پر غم کرتے ہو؟ کیا تمہیں علم نہیں کہ خدا اپنے پسندیدہ لوگوں کو ہی آزماتا ہے؟ کپڑوں، جوتوں اور بناؤ سنگار سے زیادہ اپنے مطالعہ، شعور اور گفتگو پر کام کریں۔ کوئی بھی انسان 10 سیکنڈ تک آپ کے بناؤ سنگار سے متاثر تو ہو سکتا ہے، لیکن اس کے بعد گفتگو ہی کرنی پڑتی ہے۔ دنیا اگر ہاتھ سے نکل جائے تو بندہ غریب ہو جاتا ہے، اور یہی دنیا اگر دل سے نکل جائے تو بندہ ولی ہو جاتا ہے۔ امید صرف اللہ سے لگاؤ، یہ انسان کچھ نہیں دے سکتے۔ مجھے بہت لگتا ہے کہ کسی کا دل میری وجہ سے نہ دکھے۔ مجھے اچھا لگتا ہے سب خوش رہیں، میں ہنسی کا سبب نہ بن سکوں تو کسی کے آنسوؤں کی وجہ بھی نہ بنوں۔ خاموشی کا مطلب ہمیشہ قبولیت نہیں ہوتا، بلکہ اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ہم ان لوگوں کو سمجھاتے سمجھاتے تھک گئے ہیں جو سمجھتے نہیں۔ انسان اگر ہمت نہ ہارے تو زندگی کی ہر مشکل کو پار کر سکتا ہے۔ کچھ رشتے انسان توڑتا ہے اور کچھ رشتے انسان کو توڑ کر رکھ دیتے ہیں۔